کم نصیبی کہہ لیجئے یا بے توجہی کہہ لیجئے کہ ہم ایسے مدارس میں ایسے مدرسے میں داخل ہو گئے تھے کہ جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا داخل. تو کنڈیشن یہ تھی کیونکہ کانفیڈنس کی بہت ہی زیادہ کمی تھی, تو ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں, آواز بھی کپ کپا رہی تھی, اور پھر اسی طریقے سے ہم نے جیسے تیسے ایک دو شعر پڑھ لیے. تو ہمارے ایک بہت ہی بڑے محسن, میں ان کا احسان مند ہوں, میں ضرور اس پوڈ کاسٹ میں ان کا نام لینا چاہوں گا, اور وہ ہیں ہمارے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پری پلان کوئی جنگ تھی نہیں. یہ بتائیے گا کہ امام حسین کا قاتل کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں شمر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ابن زیاد ہے. اصل قاتل کون ہے؟ آپ کو کہا کہ آپ آ جائیں, ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ان تمام کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بددعا کی, دعائے ضرر فرمائی تھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت یہ جو شعر ہے یہ آپ طرز میں سنا دیں, اعلیٰ حضرت کا مزہ آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید حسن شاہ FR اسٹوڈیو کی جانب سے تمامی آڈینس کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, محرم الحرام اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور حساس مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں صبر, قربانی, حق پر ثابت قدمی اور دین کے لیے جدوجہد کے عظیم واقعات ملتے ہیں. لیکن تاریخ کے کچھ موضوعات ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں. آج کی اس نشست میں یعنی پوڈ کاسٹ میں انہی سوالات کو علمی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جذبات کے بجائے تحقیق اور علم کی روشنی میں بات ہو سکے. آج کی پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ماشاءاللہ عالم ہیں, مفتی ہیں, ساتھ ہی ساتھ FRO فکر رضا آرگنائزیشن کے بانی بھی ہیں. جی بالکل, میں بات کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا ابو الحسان مفتی شہریار رضا قادری صاحب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, دعائیں. ماشاءاللہ. حضرت سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں, مفتی ہیں اور عالم بھی ہیں. آپ نے درس نظامی کہاں سے کی اور حفظ قرآن کہاں سے کیا آپ نے؟ جی دیکھیں, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ عالم ہونا, حافظ ہونا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن, لوگ کہتے ہیں عالم دین, لوگ کہتے ہیں مفتی, لیکن یہ مفتی ہونا, عالم ہونا, یہ بہت شرف کی بات ہے. حقیقت میں اپنی ذات میں سمجھوں تو حقیقت میں نہ میں عالم ہوں, نہ میں مفتی ہوں, اور حفظ قرآن کا یہ شرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی ملا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں ہی, تقریباً میری 12 سال عمر تھی بفضل اللہ تعالیٰ, تو میں نے 12 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا تھا الحمدللہ. اور یہ حفظ قرآن کی ہی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں عالم دین ہونے کا یعنی کہ درس نظامی کرنے کا شرف نصیب ہوا, اور پھر اسی کے توسط سے ہمیں پھر تخصص یعنی کہ مفتی کورس کرنے کا شرف نصیب ہوا. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, اب یہ آپ نے ہمارا تعارف حاصل کرنا چاہا ہی ہے تحدیث نعمت کے لیے اور لوگوں کا شکر ادا کرنے کی نیت سے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے حفظ قرآن شروع کیا, اور کم نصیبی کہہ لیجئے یا بے توجہی کہہ لیجئے کہ ہم ایسے مدارس میں ایسے مدرسے میں داخل ہو گئے تھے کہ جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا داخل. میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ جس مدرسے میں ہم نے حفظ قرآن شروع کیا نا, وہ کسی بدعقیدے کا مدرسہ تھا, بدعقیدہ لوگوں کا مدرسہ تھا. تو ہمارے ایک بہت ہی بڑے محسن, میں ان کا احسان مند ہوں, میں ضرور اس پوڈ کاسٹ میں ان کا نام لینا چاہوں گا, اور وہ ہیں ہمارے بہت ہی مشہور و معروف ثناء بھی ہیں, الحاج محمد شاہ رخ قادری ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ان کا ساتھ ہمارے ساتھ بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ بھئی ہم بچپن میں ہم صبح تیار ہو کر مدرسے کی طرف جا رہے ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی کہاں کون سے مدرسے جا رہے ہیں, تو گھر والوں کو بتایا کہ بھئی الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں, ہم درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں, اور یہ کہاں جا رہے ہیں. تو لہٰذا پھر شاہ رخ بھائی کے توسط سے ہم نے مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیا, جو کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چل رہا ہے. تو وہاں ہم نے الحمدللہ حفظ قرآن شروع کیا. شروع تو چل رہا تھا, حفظ قرآن تو ہو رہا تھا لیکن اس کو کنٹینیو کیا, اور پھر تقریباً 12 سال کی عمر میں ہم نے حفظ قرآن مکمل کیا. اور پھر اس کے بعد جب حفظ قرآن کر ہی لیا تو اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر درس نظامی کا ہمارے اساتذہ نے ذہن بنایا. میرے استاد صاحب نے کہا کہ میرے استاد صاحب کا نام عامر عطاری ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی حفظ کر لیا ہے تو اب تمہیں جو ہے درس نظامی کرنا ہے.
درس نظامی ہو گیا تو بفضل اللہ تعالی ذہن بن ہی گیا تھا کہ اس کے آگے بھی ہمیں پڑھنا ہے، اور پھر وہ تخصص تھا، یعنی کہ مفتی کا کورس تھا. تو درس نظامی ہم نے کیا دارالعلوم امجدیہ سے. اچھا، شاہ تراب الحق صاحب مرد مومن مرد حق، تو الحمدللہ ان کے زیر پرستی، ان کے زیر سرپرستی، ان کے زیر سایہ الحمدللہ ہم نے وہاں درس نظامی کیا. اور پھر درس نظامی کرنے کے بعد میں نے جامعہ نعیمیہ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان ان کے جامعہ سے ہم نے تخصص کیا. تو یہ سارا زندگی کا شیڈول رہا، اور اس طریقے سے ہم نے حفظ، عالم دین کا کورس اور درس نظامی، تخصص وغیرہ، مفتی کا کورس، یہ ساری چیزیں رہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اچھا حضرت، آپ ماشاء اللہ نعت خواں بھی ہیں. تو آپ الحمدللہ. مجھے بتائیں کہ نعت خوانی کا شوق آپ کو کہاں سے؟ نعت خوانی کا شوق یوں سمجھیں کہ ہم جب حفظ کر رہے تھے نا، تبھی مدرسۃ المدینہ میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا تھا بچوں کا، اور وہاں مختلف بچے جو ہے نعت شریف پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ ہمارے استاد صاحب نے انہوں نے کہا کہ بھئی تم بھی کوئی کلام پڑھو. تو ہم نے بچوں کے سامنے، جبکہ ساری آڈینس بچے تھے، ہم نے پڑھا. تو پھر صورت یوں ہوئی کہ پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر جب ہم نے نعت شریف پڑھی تو کنڈیشن یہ تھی، کیونکہ کانفیڈنس کی بہت ہی زیادہ کمی تھی، تو ٹانگیں کپ کپا رہی تھی، آواز بھی کپ کپا رہی تھی. اور پھر اسی طریقے سے ہم نے جیسے تیسے ایک دو شعر پڑھ لیے. اس کے بعد سے ہمیں لگا، اور سننے والوں نے کہا کہ بھائی تم اچھا پڑھتے ہو تو لہٰذا اس سلسلے کو جاری رکھو. تو یہ حقیقت میں لوگوں کو کہنا چاہوں کہ اچھی آواز ہونا، اچھا لحن ہونا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے رب تبارک و تعالی کی طرف سے. تو اس طریقے سے سلسلہ بچپن سے ہی رہا، اور بچپن سے لے کر اب تک، اور ارادہ یہ ہے کہ زندگی بھر انشاءاللہ ہم حضور کی ثناخوانی کرتے رہیں گے. ناظرین، یہ تو ہو گیا حضرت کی زندگی کا مختصر سا انٹرو. اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. حضور مجھے یہ بتائیے گا، الحمدللہ ہم لوگ تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، یا پھر اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، الحمدللہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھتے ہیں اور صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات والے ہیں. صحابہ اکرام کا بغض رکھنا یہ بھی بندے کو تباہ و برباد کر دے گا. اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا یا دشمنی یا عناد رکھنا یا عداوت رکھنا یہ بھی بندے کو تباہ و برباد کر دے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی محبت کے حوالے سے بیان فرمایا، اور کیوں نہ ہو ان دونوں کی محبت، کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا بالخصوص صحابہ اکرام کے لیے. اور یہاں ناظرین اور آپ یہ یاد رکھیں، صحابہ اکرام جو ہے نا، صحابہ اکرام میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں. اہل بیت اطہار میں اگرچہ کچھ صحابہ اکرام جو ہے وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں نا، لیکن صحابہ اکرام میں تو ہر اہل بیت والا شامل ہے. کیونکہ صحابی رسول کون ہے؟ صحابی رسول تو وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کے زمانے میں، اور ان کا وصال بھی ایمان کی حالت میں ہوا، تو یہ صحابی رسول ہے نا. بالکل. تو کیا خیال ہے، اہل بیت اطہار حضور کے گھر والے جو ہیں، جو صاحب ایمان ہیں حضور کے گھر والے، انہوں نے حضور کو دیکھا، ان کا وصال ایمان پر ہوا، تو یقینی طور پر ان پر بھی صحابی رسول کی تعریف صادق آتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو لہٰذا صحابہ اکرام جو ہیں، چاہے وہ اہل بیت والے ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہوں، تمام کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا کہ یہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں، تو اے ایمان والو تم ان کی طرح ایمان لے کر آ جاؤ، تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. تو یہ صحابہ اکرام کی طرح ایمان لانا ہدایت کا سبب ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا ایمان مدارے، ان کا ایمان آئیڈیل ہے، ان کا ایمان بطور نمونہ ہے. جو ان کی ایمان کی طرح ایمان لے کر آئے گا تو لہٰذا اللہ اس کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا، ہدایت بھی عطا فرمائے گا. تو یہ صحابہ اکرام کا کیلیپر ہے. اسی طریقے سے اہل بیت اطہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا معاملہ کیا؟ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی خدمتوں کو کون نہیں جانتا، حضور نے کتنی محنت و مشقت کی ہے دین کا پیغام پھیلانے کے لیے، تو اس کے بدلے حضور نے کچھ بھی اجرت نہیں مانگی. فرمایا کہ اگر دین کی نشر و اشاعت کے بدلے میں اے میرے امتیوں میں تم سے کچھ مانگتا ہوں، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے گھر والوں کی محبت چاہتا ہوں، یعنی کہ الا المودۃ فی القربى، میرے جو قریب رشتہ دار ہیں، میرے جو گھر والے ہیں، ان کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں
تم لوگ مجھ سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی محبت کی بھی ترغیب دلائی اور جناب اہل بیت اطہار کی بھی محبت کی ترغیب دلائی، اور ان دونوں کی محبت ہوگی تبھی بندہ جو ہے راہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بہت خوبصورت ترجمانی کی ہے قرآن اور حدیث کی۔ فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا کہ گویا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ راہ راست پر جائیں، اپنی منزل جو کہ جنت ہے وہاں تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں کہ کوشش یوں کی جائے کہ اگر کوئی شخص سمندر کا سفر کرتا ہے نا، تو دو چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے۔ نمبر ایک، کشتی ہونی چاہیے اس کے پاس، بغیر کشتی کے کیسے سفر کرے گا؟ اور اگر رات کے وقت سفر کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ستاروں کا روٹ بھی سمجھے، ستاروں کے ذریعے راستہ دیکھنا بھی آئے اسے۔ اگر ستاروں کے ذریعے راستہ دیکھنا نہیں آئے گا تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر اس کے پاس کشتی نہیں ہوگی تو سفر کا آغاز ہی نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ کشتی جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، اور ستارے جو ہیں جن کو دیکھ کر راستہ بنائے گا، راستے تک پہنچے گا، صحیح راستہ اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچے گا، وہ ستارے ہیں۔ تو ستارے کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام آسمان کے چمکتے دمکتے ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کا دامن بھی تھام لوگے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے، تو پتہ چلا اہل بیت سے بھی محبت، صحابہ اکرام سے بھی محبت۔ جو خدا نہ خواستہ اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ اکرام سے نفرت کریں، ان کا تو بیڑا غرق ہی ہے، بیڑا پار ہونا دور کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ صحابہ اکرام سے محبت کریں، اہل بیت سے نفرت کریں نعوذ باللہ، تو وہ بھی گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ دونوں سے محبت ضروری ہے ایمان کے قائم اور ایمان کے مسلم رہنے کے لیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہ جو شعر ہے یہ آپ طرز میں سنا دیں اعلیٰ حضرت کا، مزہ آ جائے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ امام حسین کا قاتل کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شمر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابن زیاد ہے، اصل قاتل کون ہے؟ جی دیکھیں، یزید ہو، شمر ہو یا ابن زیاد ہو، قصوروار تو یہ سبھی ہیں، کیونکہ یزید اس لیے قصوروار ہے کہ یزید کی حکومت میں وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ حاکم تھا، اگرچہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے حکومت حاصل کی، لیکن یزید تخت پر موجود تھا، اس کی حکومت میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ اسی طریقے سے ابن زیاد کو یزید نے ہی بھیجا تھا، اور شمر جس نے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، تو یہ سارے ہی قصوروار اور سارے ہی قاتل ہیں، ان پر گناہ سب پر ہی آتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قصوروار خاص طور پر یہ کوفی ہیں، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر بھیجے، دھوکے سے بلایا تھا، دھوکے سے بلایا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کم سے کم بھی اگر شمار کیا جائے تو 40,000 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تھے، اور آپ کو کہا کہ آپ آ جائیں، ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ کہا کہ اگر آپ یہاں نہیں آئے نا تو ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور وہ فاسق و فاجر شخص ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آئے، تو اب جب پہنچے وہاں پر تو سارے کے سارے وہ کوفی جو جان تک دینے کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے تک کے لیے راضی نہیں تھے، اور سب یزید کی طرف ہو گئے تھے، اور سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر آ گئے تو پھر آپ کو ہی قتل کرنے میں برابر کے سارے شریک ہو گئے تھے۔ تو یہ سارے کوفی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور اسی طریقے سے یزید ہو، ابن زیاد ہو یا شمر ہو، یہ سارے کے سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، اور ان تمام کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی، دعائے ضرر فرمائی تھی۔
اللہ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے اور ان کے دشمنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ محبت کرنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت والے لوگ ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں ہم، مطلب ہم افراد و تفرید سے، کمی اور زیادتی سے بچتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں اور شہزادے ہیں، بلکہ نوجوانوں کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں نا، لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی رسول قطعی طور پر جنتی ہے، بے شک۔ لیکن آپ کے جو بیٹے جو یزید تھا وہ اس کو شہزادہ کہنا یقینی طور پر یہ شہزادے کی بھی توہین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اسلام نے اس کو شہزادہ کہا نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کرے، جو قرآن و حدیث کا پابند ہو، جو احکام شریعت کا پابند ہو۔ یزید کے بارے میں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر تھا، اعلانیہ گناہ کرتا تھا، شراب کا عادی تھا، نماز قضا کرنے کا عادی تھا، یہاں تک کہ محرمات یعنی کہ بیٹی سے نکاح کرنے، یعنی کہ سگی بیٹی سے نکاح کرنے کا قائل تھا، ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل تھا، سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل تھا۔ تو اب ایسی صورت میں اس طرح کے خرافات اور اس طرح کے ناجائز و کام کی رضامندی کا اظہار کرنا یا اس میں مبتلا رہنا، یہ کیسے شہزادہ ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا علماء نے فرمایا کہ یزید پلید ہے، یزید لعنتی ہے، اور یزید کسی بھی صورت میں جو ہے اچھا نہیں ہے۔ ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایک طرف تو شہزادہ تھا اور دوسری طرف بدکار انسان تھا کہ جس کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ انتہائی جہالت کا اظہار ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ اگر واقعی اقتدار کی جنگ تھی تو یہ کس کی طرف سے تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یا پھر یزید کی طرف سے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پری پلان کوئی جنگ تھی نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کی طرف آئے تو وہ کسی بھی صورت میں جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ جنگ کرنے کی اگر نیت سے آتے تو حضرت کیا خیال ہے آپ کا، آپ یا ہم کہیں جہاد کی طرف جائیں، جنگ کرنے کے لیے جائیں تو کیا اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر جائیں گے؟ کیا اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 6 ماہ بتائی جاتی ہے، وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت امام زین العابدین جن کی طبیعت ناساز تھی، سخت علیل تھے، وہ بھی سفر میں موجود تھے۔ تو لہٰذا آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ جو ہے کوفیوں کے بلانے پر اس لیے گئے کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ایک فاسق و فاجر کو اپنا حاکم بنانے سے انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر امام حسین نہ جاتے ہیں تو کل بروز محشر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اپنے نانا نبی علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں کیا جواب دیتے؟ تو صحابہ اکرام نے روکا بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آپ جب آئے تو آپ کو صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کوفی وفا کرنے والے نہیں ہیں؟ آپ کے والد مولا کائنات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تو لہٰذا آپ نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتے ہوئے آپ گئے، کہا کہ خط دیکھو، یہ ان کے بلانے کے لیے ہیں، مجھے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا اس لیے میں جا رہا ہوں، نہیں جاؤں گا تو کل بروز محشر کیا ہوگا؟ تو آپ نے حجت تمام کرتے ہوئے یہ سارے معاملات کیے، اور آپ نے فاسق و فاجر کو حاکم بننے سے روکنے کے لیے آپ نے ساری کارروائی کی۔ لہٰذا جنگ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گئے، اور یہ جنگ باقاعدہ پری پلان نہیں تھی۔ ہاں، یزید جو ہے وہ یقینی طور پر تخت پر سوار ہونے کے لیے ساری چیزیں کی اس نے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کروانے کے لیے اس نے سارے ظلم و جبر کیے تھے۔ تو الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ظالم و جابر کے سامنے سر کٹ تو سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ حضور، اس پوڈ کاسٹ کا آخری سوال ہے، بعض لوگ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، اور بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے یزید کو اچھا کہتے ہیں، تو اہل سنت کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
جی دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یقینی طور پر ہر صحابی قطعی طور پر جنتی ہے. ان کی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے یزید، تو لہٰذا ان کی وجہ سے ان کو بھی شہزادہ کہا جائے، ان کو بھی اچھا کہا جائے، تو یہ ہمارا موقف نہیں ہے. اگر کوئی صحابی رسول کا بیٹا ہے لیکن اس نے غلطی کی، شریعت اسلام کی خلاف ورزی کی، اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈالا نا، تو وہ صحابی رسول کا بیٹا کیا، وہ اگر کسی نبی کا بھی بیٹا ہوگا اور صاحب ایمان نہیں ہوگا یا فاسق و فاجر ہوگا تو اس کو بھی غلط ہی کہا جائے گا. جیسے کہ آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا بیٹا فاسق و فاجر تھا اور نافرمان تھا، کافر تھا، تو ہم ان کو اچھا نہیں کہتے، اس کو اچھا نہیں کہتے. نوح علیہ السلام جبکہ نبی ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کے بیٹے نے جو بتایا میں نے آپ کو، فسق و فجور کا اظہار کیا، تو اب ایسی صورت میں ان کے بیٹے کو کسی بھی صورت میں اچھا نہیں کہا جائے گا. اسی طریقے سے ان کے بیٹے نے جو غلط کیا، جو بھی گناہ کیے، جو بھی نافرمانی کی، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول کے قتل میں برابر کا شریک تھا، تو اس غلط کاموں کی وجہ سے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز غلط نہیں کہا جائے گا. جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کافر ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو کسی بھی صورت میں برا نہیں کہا جائے گا، وہ اللہ کے نبی ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں بھی معاملہ ہے، صحابی رسول کو صحابی رسول ہی مانا جائے گا، فاسق و فاجر کو فاسق و فاجر ہی مانا جائے گا، اس کو لعنتی، پلید اور برا کہا جائے گا، لیکن ان کے والد گرامی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا کہا جائے گا. تو امید ہے کہ دیکھنے والے، سننے والے اور آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. بے شک بے شک، بالکل. حضرت سوالات تو بہت ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس محدود ہے، لہٰذا اس پوڈ کاسٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور لیکن جاتے جاتے اہل بیت اطہار کی شان میں 2 شعر ہو جائیں. جی بالکل حضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اس پوڈ کاسٹ میں بہت بہتر انداز میں آپ نے ہوسٹنگ کے جو ہے کام کو سر انجام دیا. جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور میں بالکل آخر میں اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہوئے مولانا حسن رضا خان جو کہ شہنشاہ سخن ہیں، اور ان کا کلام پیش کرتا ہوں جو کہ اہل بیت اطہار کی شان میں پڑھا ہے، اور اس پر ہی ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. کہتے ہیں، باغ جنت کے ہے بہرے مدحہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدحہ خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت.